الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا شفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله تعالى عنه: أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشی میری ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کا ہم تمام پر بے انتہا فضل و انعام ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم تمام کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک لمحے کی، ایک ایک گھڑی کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اللہ رب العزت نے بے انتہا قیمتی، بے انتہا فضیلتوں والا، بے انتہا اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں والا بابرکت مہینہ مجھے آپ کو عطا فرمایا۔ آج کے اس مبارک جوڑ میں چونکہ رمضان المبارک میں بے شمار عبادتیں ہوتی ہیں اور عام طور سے ہمارے یہاں عرف میں رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے نکالنے کا اہتمام ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ کے احکام اس تعلق سے بات کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم تمام کے اوپر جو روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ ہماری زندگی کے اندر تقوی، طہارت، اللہ کا ڈر ہماری اپنی زندگی کے اندر پیدا ہو۔ اور روزے کا منشا یہی ہے کہ شہر المواسات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، کہ اس بابرکت مہینے کے اندر ہم بھوکے پیاسے صبح سے شام تک اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جو بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، یہ بھوکا پیاسا رہنا یہ اللہ پاک کی طرف سے میری اور آپ کی ایک عملی مشق ہے کہ ہمیں بھی دوسرے ضرورت مند، محتاج اور غریبوں کا اس بھوک کے ذریعے ہماری زندگی کے اندر احساس پیدا ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ روزے کو یوں فرض کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے صبح صادق سے غروب آفتاب تک آدمی کھانے سے، پینے سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے اللہ کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ رکنا اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جتنے عمل ہیں ہر عمل کے بارے میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اس میں ریاکاری کا شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کلو عمل ابن آدم، کہ جتنے بنو آدم کے عمل ہیں ہر عمل میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے، الا الصوم، لیکن روزے کے بارے میں ریاکاری کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ آدمی روزہ صبح سے شام تک بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، یہ بھوک اور پیاس کی مشقت کو اللہ کی محبت کے لیے برداشت کرتا ہے۔
اب صبح سے شام تک آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور بھوک اور پیاس کی شدت کے وقت میں ٹھنڈا پانی وضو بناتے ہوئے حلق کے اندر ایک گھونٹ پانی کا اتار لے تو اللہ اور بندے کے علاوہ کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہیں ہوگی، لیکن کوئی حلق کے نیچے ایک گھونٹ پانی نہیں اتارتا۔ یہ پانی نہیں اترنے کی وجہ اس پاک پروردگار کی محبت ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے روزے کے فرض کرنے کے پیچھے بے شمار وجوہات میں ایک وجہ یہ فرمائی کہ ہماری زندگی کے اندر یہ غمخواری پیدا ہو۔ کلام اللہ شریف کے اندر ہم کلام اللہ شریف کو اٹھائیں، کھول کر دیکھیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ فرمایا، ایمان کے ساتھ میں اللہ نے نماز کا تذکرہ فرمایا، اور جہاں نماز کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا وہیں نماز کے ساتھ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ دین اسلام کی بنیاد اللہ پاک نے 5 چیزوں پر رکھی۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی۔ پہلی چیز اس ایک پاک پروردگار کی ذات پر ایمان لانا، کہ کرنے والی ذات اللہ کی، نفع دینے والی ذات اللہ کی، عزت دینے والی ذات اللہ کی، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی، جو کچھ ہوتا ہے ایک پروردگار سے ہوتا ہے۔ اس ایک اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اور توحید نام ہے تمام چیزوں کا انکار، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ تو یہ ایمان کی پہلی کڑی، اس کے بغیر ایمان کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ توحید کا پہلا سبق، کہ ہم میں سے ہر ایک اس ایک پاک پروردگار کی ذات پر کامل یقین، کامل ایمان ہو۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرا رکن نماز، کہ نماز دین کا بنیادی ستون، الصلاۃ عماد الدین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز کے بغیر دین کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا۔ جس نے نماز میں سستی کی، نماز میں کاہلی کی، نماز میں لاپرواہی کی، نماز میں غفلت کی، نماز کو وقت پہ نہیں پڑھا، تو پھر اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ تو آج یہ دوسرا رکن نماز کا بھی ہم تمام کو ہر حال میں اہتمام کرنا ہے۔ تیسرا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسرا رکن زکوٰۃ کا ادا کرنا، جو آج کا موضوع بھی ہے۔ زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ اپنے مالوں کی پاکیزگی، مالوں کی پاکیزگی کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ، صاحب نصاب مرد اور عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا 7.5 تولہ سونا، اتنی مقدار میں اگر کسی کے پاس مال ہو تو ایسے آدمی، اور وہ مال قرضوں سے پاک ہو، اور وہ مال قرضوں سے پاک ہو، اور وہ مال کے اوپر سال گزر جائے، تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ مالوں کی پاکیزگی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرو، اور اپنے بیماروں کی صدقے کے ذریعے شفا حاصل کرو۔ اللہ کے راستے میں مال صدقہ کرو، صدقے کے ذریعے بیماری سے شفا حاصل کرو، اور اپنے مالوں کی پاکیزگی زکوٰۃ کے ذریعے سے حاصل کرو۔ اب زکوٰۃ 4 قسم کے مالوں کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک سونے کی مقدار بتلائی گئی، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا۔ تیسرا مال تجارت، یعنی جو سامان تجارت ہے
ان سامان تجارت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ چوتھی چیز نقدی، یعنی کسی کے پاس مال دولت اور مال کی شکل میں پیسہ کسی کے پاس جمع ہے، تو یہ 4 قسم کے مالوں کے اندر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب یہاں رک کر مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، پہلی چیز سونا، پہلی چیز سونا ہے۔ سونا 7.5 تولے سونے کی لگ بھگ اس زمانے کے اندر مالیت بن جائے گی۔ اگر ہم 80,000 روپے سونے کی اگر مالیت پکڑیں تو لگ بھگ 4 لاکھ روپے کے آس پاس سونے کا نصاب بیٹھتا ہے، اور چاندی کا نصاب لگ بھگ 50,000 روپے کے آس پاس بیٹھتا ہے۔ تو علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات غلط بیٹھی ہوئی ہے کہ 7.5 تولے سونا جب پہنچے گا جب ہی ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ حالانکہ علماء نے مسئلہ صراحت سے لکھا ہے کہ نصاب کے معاملے میں جو کم مقدار والا نصاب ہو اس کو ہم مالیت کے اندر شمار کریں گے۔ تو 52 تولے چاندی کی قیمت لگ بھگ 50,000 روپے کے آس پاس قیمت بیٹھے گی۔ اگر کسی کے پاس 50,000 روپے کے آس پاس اتنی مقدار سونے اور چاندی کی ملا کے بن جاتی ہو، اور اس مال کے اوپر سال گزر جائے اور وہ مال قرضوں سے پاک ہو، تو اسے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہو جائے تو وہ آدمی دوسروں سے زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتا۔ یہاں پہ رک کے ضمناً مجھے اور آپ کو ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے معاشرے کے اندر یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، بچی کی شادی کے نام پر بہت سارے لوگ سونے کو اور بہت سارے لوگ نقدی کی شکل میں مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور وہ نقدی اور وہ مال اور وہ سونا لگ بھگ کئی لاکھ روپے کی قیمت کا بنتا ہے، اور لوگ اس کے اندر یہ ہیلا اور یہ بہانہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ تو بچی کی شادی کے لیے اٹھا کے رکھا ہے۔ وہ بچی کی شادی جب تک بچی کو اس کا مالک نہیں بنائیں گے، اگر ماں کے پاس وہ مال رکھا ہوا ہو اور وہ 300 تولے سونا اور اس کی مقدار تھوڑی سی چاندی اس کے پاس جمع ہو جائے تو لگ بھگ 2 لاکھ روپے کے قریب وہ مال شمار ہوگا۔ تو اتنی مقدار کے اندر اگر وہ سال گزر جائے تو سال کے گزرنے کے اوپر یہ مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ حج کے نام کے اوپر پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں حج کرنا ہے، اور حج کے نام پہ پیسے جمع کیے ہوئے پیسے لگ بھگ 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے اور 5 لاکھ روپے کی مالیت کی رقم ہوتی ہے۔ اتنی مقدار مال اٹھا کے رکھتے ہیں، اور اٹھا کے رکھ کر اس سال گزرنے کے بعد میں وہ مال کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تیسرا مال نامی، مال تجارت، جو سرمایہ انویسٹمنٹ ہم اپنے کاروبار میں کیے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کاروبار ہے، مال تجارت ہے، تو جتنا مال تجارت ہمارا ہے وہ مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو یہ 4 مالوں کے اندر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ 4 مال کے علاوہ اور کوئی مال، مثال کے طور پر کسی کے پاس قیمتی گاڑی ہو اور بہت کروڑ روپے کی گاڑی ہو، اور عالیشان بنگلہ جس کے اندر آدمی رہ رہا ہے، وہ رہنے والے بنگلے کے اوپر اور جس کی دکان میں تجارت کر رہا ہے اس تجارت کی دکان کے اوپر ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان املاک پر، ان زمینوں پر، ان پراپرٹیوں پر جو تجارت کی نیت سے خریدی گئی، جو تجارت کے نام سے خریدی نہیں گئی، جو تجارت کے نام سے زمینیں نہیں خریدی گئی، اپنے ذاتی تصرف کے لیے اور ذاتی ملکیت کے لیے اگر کوئی چیز خریدی جا رہی ہو تو ایسی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ان چیزوں پر فرض ہوتی ہے جو تجارت کی نیت سے خریدی گئی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنا ایک پلاٹ فار سیل بیچنے کے لیے لگا رکھ دے، اب وہ بیچنے کی جیسے ہی نیت کر لے، تو جیسے ہی بیچنے کی نیت کر لے گا آدمی، تو نیت کرتے ہی وہ پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب وہ بھلے ہی وہ پلاٹ بکے نہ بکے، وہ زمین بکے نہ بکے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہیں پر رک کے معاشرے میں ایک بہت زیادہ غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جتنے املاک میاں بیوی دونوں کے ہیں، دونوں کے علیحدہ شمار کیے جاتے ہیں۔ بہت اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے مستورات میں، خواتین میں، عورتوں میں
اور مردوں میں گھریلو زندگی کے اندر اس معاملے میں بہت زیادہ غلط فہمی ہے۔ ایک عورت شادی میں اس کے والدین نے کئی تولے سونا اور چاندی لڑکی کو مالک بنا دیا، لڑکی مالک ہے، شادی کے بعد میں شوہر کے ذمے بہت سارا قرضہ ہوتا ہے، شوہر قرضوں تلے دبا ہوا، مالی اعتبار سے کمزور، اور وہ قرضوں تلے دبا ہوا ہوتا ہے، تو آدمی بیوی کے مال کو بھی اپنا ہی مال سمجھتا ہے۔ شرعی اعتبار سے بیوی کی ملکیتیں الگ ہوں گی، آدمی کی ملکیتیں الگ ہوں گی۔ بیوی کو اپنے مال کا حساب کتاب الگ کرنا ہوگا، آدمی کو اپنے مال کا حساب کتاب الگ کرنا ہوگا۔ جتنے مال کی عورت مالک ہوگی، عورت اتنے مال کا حساب کتاب لگائے گی، اور جتنے قرض کی ذمہ عورت کے ذمے ہوگا، اس اصل سرمایہ میں سے اتنی مقدار میں زکوٰۃ کی مقدار کو، اتنے مال کو کم کر کے بقیہ مال کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ زکوٰۃ میرے اور آپ کے اوپر کیوں فرض فرمایا؟ یہ اللہ رب العزت کا ہم تمام کے اوپر بہت بڑا فضل و انعام ہے کہ اس پاک پروردگار نے لاکھ روپے میں صرف 2.5% مجھے اور آپ کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ مال کیا ہے؟ یہ مال اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، مال اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے میرے مال کو، میری جان کو، میرے تمام سرمایے کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب یہ مال میری ملکیت نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مالدار مجھے بنایا۔ اگر اللہ مال نہیں دیتے تو ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ ہوشیار، ہم سے زیادہ صلاحیت والے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ صاحب ثروت لوگ آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ پائی پائی کی روزی کے لیے۔ تو یہ مال جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، یہ ہماری صلاحیت کی وجہ سے نہیں، ہمارے عقل کی وجہ سے نہیں، ہمارے اپنے بلبوتے پہ ہم نے مال کو نہیں کمایا، مال کو ہم نے اللہ کے فضل کی وجہ سے کمایا۔ اگر اللہ چاہتے تو ہماری عقل کی رگ کو دبا دیتے، اگر اللہ چاہتے تو ہمیں معذور پیدا کر دیتے، اگر اللہ چاہتے تو ہمیں کسی کے سامنے مانگنے والا محتاج بنا دیتے، لیکن اللہ نے محتاج نہیں بنایا، اللہ نے دینے والا بنایا، اللہ نے مال والا بنایا، اللہ نے صلاحیت والا بنایا۔ اللہ نے جب کچھ دیا ہے تو اللہ ہی کا مال ہے، اللہ کچھ مانگ بھی رہے ہیں، اللہ کچھ ہم سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ سال گزرنا ہے مال کے اوپر۔ مثال کے طور پر میں آج 1 روپے کا، میں 5 لاکھ روپے کا آج مالک ہوں، اور مالک ہوتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس مال کے اوپر 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ یہاں بھی رک کے بہت سارے لوگوں کو ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں کہ زکوٰۃ صرف رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نکالیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ نصاب، جب آدمی کے نصاب کی مقدار مال پہنچ جائے تو اس وقت سے آدمی کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی ربیع الاول کے مہینے میں صاحب نصاب بنے، 1 سال گزرا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، تو ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ ابھی زکوٰۃ کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے تک مؤخر کرنے کی نیت رہنا کہ میں رمضان میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالوں تاکہ میرے اجر و ثواب میں اضافہ ہو، تاکہ مجھے انعام اور اجر و ثواب زیادہ ملے، اور یہ تاخیر کرے، اور تاخیر کرنے کے بعد میں خدا نہ خواستہ انتقال ہو جائے۔ تو خطبے میں آیت پڑھی گئی، الذین یکنزون الذہب، کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، تم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر آدمی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو قیامت کے دن اس کے اوپر ایک سانپ کو، اژدھے کو مسلط کر دیا جائے گا، وہ پیشانی کے اوپر ایک داغ ملے گا، پیٹھ کے اوپر داغ ملے گا، اور اللہ رب العزت اس کے سینے کے اوپر بھی ایک داغ لگائیں گے، اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ تو یہ مال کی زکوٰۃ نکالنا یہ ہر ایک مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ، صاحب نصاب پہ ضروری ہے۔ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زندگی کو دیکھنا ہے، وہ زندگی سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ترغیب دیتے. جنگ کا موقع ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ سے مال کا مطالبہ ہو رہا ہے. کون سے مال کا؟ صدقے کے مال کا مطالبہ ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے آدھا مال لے کے پیارے نبی کی خدمت میں آ گئے. آدھا مال پیارے نبی کی خدمت میں لائے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھے حضرت عمر فاروق کی منشا کو سمجھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کی منشا یہ ہے کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجر و ثواب میں آگے بڑھ جاؤں، اجر و ثواب میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ لا کر اپنا مال رکھے. حضرت ابوبکر کا مال مقدار میں، کوانٹٹی میں کم تھا، حضرت عمر فاروق کا مال کوانٹٹی میں تھوڑا زیادہ تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، اے عمر ما خلفتا، تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ کے پیارے نبی نے سوال یہ نہیں کیا کیا لے کر آئے، کتنا لائے، سوال پوچھا کیا چھوڑ کر آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے پیارے نبی، میں گھر میں آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ کے راستے میں مطالبہ ہے تو مطالبہ اللہ کے راستے میں نفلی مال کا ہو رہا ہے تو نفلی مال آدھا اللہ کے راستے میں پیش. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال، اے ابوبکر تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. جتنا مال تھا میں سارا مال آپ کے راستے میں خرچ کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک سائل آئے، آ کے سوال کرنے لگے، اے پیارے نبی مجھے ضرورت ہے، مجھے مال کی کچھ ضرورت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتا دیا اور کہا، جاؤ جا کے ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس سوال کے لیے بھیجا ہے. سائل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عثمان کے پاس تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ مطہرہ کو ڈانٹ رہے ہیں. ڈانٹنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سالن میں تھوڑا سا تیل کی مقدار کو اور مسالے کی مقدار کو تھوڑا سا زیادہ استعمال کر لیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے. سائل دل میں یہ سوچنے لگا کہ جو شوہر اپنی بیوی کو تھوڑا سا تیل اور تھوڑے سے مسالے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ڈانٹ رہا ہو، وہ میری نصرت، میری ضرورت کو کیا پورا کرے گا. وہ سائل واپس جاتے جاتے دل میں بات آئی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سوال کرنے کا حکم دیا اور مجھے پوچھنے کا حکم دیا، چلو میں خالی ہاتھ کیوں جاؤں، میں حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچوں اور حضرت عثمان غنی سے سوال کروں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو دستک دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے. وہ سائل حضرت عثمان غنی کے سامنے اپنے ماجرے کو بیان کیا. حضرت عثمان غنی اندر تشریف لے گئے اور ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی تھیلی وہ سائل کی ہاتھ میں رکھا. ساحل ہکا بکا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا کہ ابھی تو گھر میں ماجرا یہ تھا، سالن میں تھوڑا تیل زیادہ ہو گیا، سالن میں تھوڑا مسالے زیادہ ہو گئے، اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں اور سائل سوال کرنے والے کی جھولی کے اندر ہیرے جواہرات کو ڈال رہے ہیں. وہ سائل سے بات نہیں رہی گئی. سائل نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا، جب میں نے سوال کیا آپ بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماجرا یہ ہے، جب میں بیوی کو ڈانٹ رہا تھا وہ ہمارے ذاتی زندگی کا معاملہ تھا. قیامت کے دن میرے ایک ایک مال کا مجھے حساب و کتاب دینا پڑے گا، لیکن میں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، میں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اس مال کا قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. وہ مال تو قیامت کے دن ذخیرے کے طور پہ محفوظ ہوگا، وہ مال تو قیامت کے دن کام آنے والا مال ہوگا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور بلا کے کہا، اے بلال انفق، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہو. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آئے گی، اللہ سے کبھی کمی کا نہ ڈرنا. ہم معاشرے میں باہر نکل کر دیکھیں، کبھی دینے والا محتاج نہیں ہوا،
کبھی سوال کرنے، کبھی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہ کبھی مفلس نہیں ہوا. تو ہمیں دینے والا مزاج بنانا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بننا ہے، اللہ کے راستے میں مال دینے والا بننا ہے. آج ہم مالی معاملات میں بہت زیادہ بخل کا شکار ہیں. اپنے مالوں کی زکوٰۃ، اپنے مالوں کے صدقات نکالنے میں ہم بہت زیادہ سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. حضرت ابو قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تو گھر میں کچھ تھیلی وغیرہ رکھ کے جاتے. ہمیں ہمت نہیں ہوتی کہ ان تھیلیوں میں کیا رکھا ہوا ہے، ہم ان تھیلیوں کی جا کے جانچ پڑتال کریں. ایک مرتبہ ہم ان تھیلیوں کو اٹھا کر دیکھے تو تھیلی کے اندر پتھر رکھے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ پوچھا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ میں پتھر اس لیے رکھ کے جاتا تاکہ گھر والوں کو دلی تسلی ہو کہ گھر میں کچھ مال ہے، کچھ ضرورت کے سامان پورا کرنے کی چیزیں موجود ہیں. صحابہ کی زندگی کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات اس قسم کے ملیں گے کہ وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے ہچکچاتے نہیں تھے. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. زکوٰۃ کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فرض نہیں ہوئی. تو یہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن ہے. زکوٰۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا، یہ اتنا اہم ترین عمل ہے، لیکن اس عمل میں آج معاشرے کے اکثر خواتین، اکثر مرد حضرات اور اکثر گھروں میں اور معاشرے کے اکثر لوگوں کے اندر اس معاملے میں کمی کوتاہی. مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا دونوں کے بیچ کا حساب کتاب اگر دیکھیں 50,000 روپے کے مالک تقریباً اس زمانے کا ہر نوجوان لگ بھگ 50,000 روپے کا مالک ہوگا، اور اس مال کے اوپر سال بھی گزرے گا. کتنے نوجوان ہیں اپنے شادی کے نام پر، اپنے بہن کی شادی کے نام پر، مائیں اپنی بیٹیوں کی شادی کے نام پر وہ سونے کو اور مال کو جمع کر کے گھروں میں رکھتی ہیں. جب بیٹی کی شادی کا موقع ہو لوگوں کے سامنے سوال کرتی ہوئی، لوگوں کے سامنے مانگتی ہوئی باہر نکلتی ہیں، بیٹی کی شادی ہے ذرا مدد کر دیجئے. اب مدد زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کے اندر، صدقے کے اندر دو چیزیں الگ الگ ہیں. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ صرف 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اللہ نے مصرف قرآن کے اندر فرمایا انما الصدقات للفقراء. زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ زکوٰۃ دی جاتی ہے فقراء کو. فقیر کون ہے؟ جس کے پاس نصاب کی مقدار مال نہیں، جو محتاج ہو، جس کے پاس نصاب کی مقدار مال نہیں ہے. اب جو الحمدللہ مستورات مائیں بہنیں بیان سن رہی ہیں، اب گھر میں کام کرنے والی، گھریلو کام کاج کرنے والی خواتین وہ الحمدللہ اتنی مالدار ہو چکی ہیں، ان کے کانوں میں سونے کے بالی اور تھوڑی مقدار میں سونا ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ہاتھ میں سونا پہنی ہوئی ہوتی ہیں، پاؤں میں چاندی استعمال کر رہی ہوتی ہیں. اب سونے اور چاندی کو استعمال کرنے والی وہ گھریلو خاتون خادمہ، اس کو زکوٰۃ کی مقدار مال میں سے مال کا دینا، اگر وہ قرضوں تلے دبی ہوئی نہیں ہے تو مال کا دینا جائز نہیں ہے. اب مال زکوٰۃ کا مال دینا ہے تو تحقیق کر کے ضرورت مند تک مال کو پہنچانا ہے. ضرورت مند کون ہے؟ ضرورت مند وہ ہے جو فقیر، جو مسکین، جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا. مدارس اسلامیہ اس زمانے کے اندر یہ دین اسلام کے مضبوط قلعے ہیں. ان مدارس کے اندر دین کے حفاظت کرنے والے طلباء کرام وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو وہاں پہ دینی مدارس یہ مال کے زکوٰۃ کے مستحق ادارے. اب جو عام طور سے معاشرے میں ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم گھر میں کام کر رہی ہے، تحقیق کے بغیر اٹھا کر اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیے، 10,000 دے دیے، 50,000 دے دیے. کئی خواتین کے بارے میں سننے میں آتا 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کی رقم اٹھا کے دے دیے. کیوں دے دیے؟
شادی کی دعوت ہے، شادی کرنا ہے. پہلے سے وہ گھریلو خادمہ سونے کو جمع کی ہوئی ہے اور مال کو بچی کی شادی کے نام پہ مال کو جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، جمع کر کے رکھی ہوئی ہے. وہ زکات کا مال نہیں لے سکتی. ہم اپنے مال کی زکات اٹھا کے اپنے گھریلو خادمہ کو دے دیے. تو دینے سے پہلے، میں دینے سے منع نہیں کر رہا ہوں، دینے سے پہلے ہم اچھی طرح تحقیق کر لیں، اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ آیا وہ خادمہ قرضوں تلے دبی ہوئی ہے یا نہیں ہے. ہاں، اگر اس کے پاس نصاب کی مقدار مال ہے لیکن اس سے زیادہ قرضوں تلے دبی ہوئی ہے، دے سکتے ہیں. 1 لاکھ روپے کی مالیت جمع ہے لیکن وہ 5 لاکھ روپے قرضوں تلے دبی ہوئی ہے، پھر ایسی عورت کو دیا جا سکتا ہے. لیکن جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، عام طور سے گھر کی خواتین گھریلو خادماؤں کے ذمے کوئی قرضہ نہیں ہوتا. قرضہ وہ گھر کے مرد آدمی کے اوپر ہوتا ہے، عورت پہ قرضہ نہیں ہوتا. اب عورت پہ قرضہ نہیں ہے اور اس کے پاس مال ہے تو اس کو زکات دیں گے تو ہماری زکات ادا نہیں ہوگی. ایسے ہی زکات کے سلسلے میں بہت زیادہ ہماری ایک اور لاپرواہی اور ایک بہت زیادہ غفلت کا ہم یہ شکار ہے. ہم اپنے زکات کو دور دراز علاقوں میں لے جا کے بانٹتے، دور دراز لوگوں میں ہم اپنے مالوں کی زکات دینا چاہتے، لیکن ہمارے اپنے خود کے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ذوی الارحام میں کئی ایسے ضرورت مند، کئی ایسے محتاج جو ہمارے خاندان میں، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ہے، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو زکات کی رقم دی جائے. اللہ رب العزت نے ایک اصول فرما دیا کہ آدمی اپنے مالوں کی زکات کس کو دے سکتا ہے، رشتہ داروں میں زکات کی رقم کس کو دے سکتا ہے. ایک اصول اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ آدمی اپنے مالوں کی زکات اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو نہیں دے سکتا. اصول کون ہے؟ اصول ماں کو زکات نہیں دی جا سکتی، باپ کو زکات نہیں دی جا سکتی، دادا کو زکات نہیں دی جا سکتی، دادی کو زکات نہیں دی جا سکتی. فروع کون ہے؟ فروع بیٹے کو زکات نہیں دی جا سکتی، پوترے کو زکات نہیں دی جا سکتی، پوتری کو زکات نہیں دی جا سکتی. اسی طرح ماں کے اوپر ماں کی ماں یعنی نانی کو زکات نہیں دی جا سکتی، نانا کو زکات نہیں دی جا سکتی. اسی طرح نواسی کو زکات نہیں دی جا سکتی، نواسے کو زکات نہیں دی جا سکتی. یہ اصول اور فروع سے ہٹ کے اپنے دائیں بائیں والوں کو زکات دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کا اگر بھائی ضرورت مند ہے، کسی کا بھائی محتاج ہے، کسی کا بھائی وہ مالی اعتبار سے تنگ دست ہے، تو سب سے زیادہ حقدار سگا بھائی ہے کہ اس کو زکات کی رقم دی جائے. سگی بہن ضرورت مند ہے، سگی بہن ضرورت مند ہے تو سگی بہن کو زکات کی رقم دی جا سکتی ہے. بھتیجا ضرورت مند ہے، بھتیجے کو زکات کی رقم دی جا سکتی ہے. بھانجا ضرورت مند ہے، بھانجے کو زکات کی رقم دی جا سکتی ہے. زکات اصول میں فروع میں نہیں دی جا سکتی. اپنے بھائی کو زکات دی جا سکتی ہے، بہن کو زکات دی جا سکتی ہے، بھانجے کو زکات دی جا سکتی ہے، بھانجی کو زکات دی جا سکتی ہے. اور علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکات دیں گے تو اللہ رب العزت دوہرا اجر دیں گے. ایک تو زکات ادا ہونے کا ثواب ملے گا اور دوسرا اجر یہ ملے گا کہ رشتہ داروں کے اوپر صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. آج اچھے لوگ اللہ معاف فرمائے، آج ہم ایڈورٹائزمنٹ کے شوقین ہو گئے، ایڈورٹائزمنٹ کے شوقین ہو گئے. آج شہر میں کتنے این جی اوز، کتنی سوشل تنظیمیں کٹس بنا کر لوگوں میں زکات کی رقم کو تقسیم کیا جا رہا ہے. زکات کی رقم کو تقسیم کیا جا رہا ہے. زکات کیا ہے؟ زکات میرا ایک فرض ہے اور وہ فرض عمل کو ہم لوگوں میں واہ کے لیے کہ واہ بھائی فلانے سیٹ نے اتنے کٹس تقسیم کر دیے، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی واہ اور جن کو زکات کی رقم دی جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اگر مالدار بنایا تو ذرا ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ نے ہمیں سوال کی شرمندگی سے بچایا، مانگنے کی ذلت سے بچایا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچایا. تو ہم جس کو دے رہے ہیں ان کو بھی سوال کی ذلت سے بچائیں، ان کو بھی مانگنے کی ذلت سے بچائیں.
ان کو بھی لوگوں کے سامنے رسوا کرنے سے بچائیں. آج جتنے لوکل چینل پر، اللہ معاف فرمائے، جتنے لوکل چینل پر جب سے رمضان المبارک کا آغاز ہوا، اتنے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ اور اتنا زیادہ لوگوں کو لائن میں بنا کے، لائن میں کھڑا کر کے کٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں اور ان کی ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے کہ فلانے سیٹ نے 1000 کٹس لوگوں میں تقسیم کر دیے. اب لوگ واہ واہ، کتنی مقدار میں لاکھوں کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے. ارے جب اللہ کا ایک اہم ترین دینی فریضہ جب ادا ہو رہا ہو تو ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، تو ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے سامنے والے کو سوال کی ذلت سے بچائیں، سوال کی رسوائی سے بچائیں. بند مٹھی سے ہم اپنے ضرورت مند لوگوں تک ہم پہنچائیں، خود لوگوں کو ہماری چوکھٹ تک کیوں بلائیں؟ ہم خود تلاش کریں، اپنے رشتہ داروں پر ہم خود پہنچیں. اللہ نے 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کو خوب مالدار بنایا، ایک کو کمزور بنایا. کمزور بھائی کی مدد کریں، اس کو اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے لیے تعاون کریں. قرضوں تلے دبا ہوا ہے، اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے مالی معاونت کریں. یہ ہمارے زندگی سے یہ جذبے دھیرے دھیرے نکلتے جا رہے ہیں. صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ صحابہ کا طرز عمل غیروں کو اپنے سینے سے لگاتے. ایثار وہ صحابہ کی زندگی کا ایک شعار تھا، صحابہ کی زندگی کا شعار تھا. پیالہ پانی کا، صحابی رسول جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، پیاس کی شدت سے حلق سوکھا ہوا ہے، پانی کا مطالبہ ہو رہا ہے، تو صحابی رسول کن پانی پہنچا. دوسرے کان میں آواز پڑی پانی، مطالبہ دوسرے بھائی کا تھا، پانی کا پیالہ دوسرے بھائی کن بھیج دیے کہ مجھ سے زیادہ حقدار میرا بھائی ہے. دوسرے سے تیسرے کن، تیسرے سے چوتھے کن، 7 صحابہ کن گھوم کے پہلے صحابی کن پہنچا تو پیاس کی شدت ہی نہیں تھی کہ ان کی روح نکل گئی. آخری وقت میں جذبہ یہ تھا کہ مجھ سے زیادہ حقدار میرا بھائی، اور اس بھائی کے اوپر ہم اس بھائی کو دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے، اس بھائی پہ خرچ کرنا نہیں چاہ رہے. اللہ نے کچھ مال دے دیا، کچھ عزت دے دی، کچھ صاحب ثروت بنا دیا، تو ہم کمزور رشتہ داروں سے اپنے رشتہ داری کو رکھنا بھی نہیں چاہ رہے. ایک عجیب فیشن معاشرے کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. ایک ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ دور کا رشتہ دار اگر وہ مالدار ہے تو ہمارا قریبی رشتہ دار، اب اسے تعلق جوڑنے، اس سے ملنے، اس کی دور کی دعوت ہو، اس کے گھر میں بسم اللہ خانے کی دعوت ہو، ہم پہنچنا فرض سمجھیں گے. قریبی رشتہ دار، سگا بھائی، بھتیجا، بھانجا، سگا چچا، سگا ماموں، ضرورت مند ہے، غریب ہے، ہم اسے ملنا بھی نہیں چاہتے، اسے اپنے تعلق کو جوڑنا بھی نہیں چاہتے، اسے اپنی رشتہ داری کو ثابت کرنا بھی نہیں چاہتے. نہیں میرے محترم بھائی و بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ رشتہ داریوں کی بہت زیادہ اہمیت بتلائی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے رشتہ داریوں کے بارے میں ڈرتے رہو. رشتہ داری کو جوڑنا ہے، کاٹنا نہیں ہے. رشتہ داری کے آج توڑنے کا مزاج ہمارے معاشرے میں آ گیا. دھیرے دھیرے اللہ ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے. رشتہ داری کاٹنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نیک عمل قبول نہیں کرتے. تو ہم تمام کو رشتہ داریوں کو جوڑنا، وہ جوڑیں گے زکوٰۃ کو دیں، وہ جڑے گا صدقے کے ذریعے، وہ جڑے گا صلہ رحمی سے، وہ جڑے گا محبت سے، وہ جڑے گا ایثار سے. حضرت علی مرتضی، ہاں کہنے کو سننے کو بڑا آسان، اہل بیت حضرات صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم اٹھا کے پڑھیں. حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے. حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے منت مانگی کہ اگر اللہ رب العزت ہمارے دونوں لختے جگر کو اگر شفائے کلی عطا کر دیں گے تو ہم بدلے میں 3 دن کا روزہ رکھیں گے، 3 دن مسلسل روزہ رکھیں گے. اللہ رب العزت نے نوازوں کو، پیارے نبی کے نوازوں کو شفا عطا فرمائی. تو حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صبح سویرے تھوڑی سی مقدار سحری تھی، سحری کھا لیے،
دن بھر فاقے کے اندر دن بھر روزہ رہے. افطاری کا وقت جب قریب آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے دن بھر کی محنت جمع کیے، افطاری کا کچھ سامان لے کے گھر کو پہنچے. گھر کے اندر افطاری کے لیے دستر لگا. دستر لگا. گھر کے دروازے پہ سائل نے دستک دی، ہے کوئی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو دے دے، اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو دے دے. میرا آپ کا مزاج کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں ہم کھانے کو اپنا بچا ہوا دیتے ہیں. اللہ کے راستے میں بچا ہوا کھانا، اللہ کے راستے میں مال کی اور کھانے کی اور کپڑوں میں پھٹے پرانے کپڑے ہم اٹھا کے ضرورت مندوں کو دیتے ہیں. آل رسول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں کا مزاج ایسا نہیں تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے پہ سائل نے دستک دی. خالی لوٹاتے ہوئے شرم آئی کہ اب دروازے پہ کھانے کے لیے، اب ہم کے یہاں اس کھانے کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. حضرت فاطمہ، حضرت علی نے ساری کی ساری افطاری اٹھائی، سائل کی جھولی میں ڈال دی. فاقے میں ساری رات گزری. چونکہ 3 دن کا یہ منت مانگ چکے تھے، اب 3 دن کی منت کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بغیر سحری کے روزہ رہ لیے. اب حضرت علی پھر باہر نکلے، افطاری کا سامان جمع کیے، رات کے وقت میں افطاری لائے اور افطاری لگا کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا، گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ ہمیں کچھ کھلانے والا، ہے کوئی اللہ کے نام پہ ہم کو کھلانے والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ساری افطاری سائل کی جھولی میں ڈال دیے. پھر ساری رات وہی فاقے کے عالم میں ساری رات گزرتی رہی، ساری رات گزرتی گئی. صبح سویرے اٹھے، تیسرا دن فاقوں کے اندر روزہ، سارا دن روزہ رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پھر تھوڑی سی افطاری لائے اور افطاری لانے کے بعد میں تیسرے دن پھر سائل نے دستک دی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ ہم کو کھلا دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دستر کو اٹھائے اور سائل کی جھولی میں ڈال دیا، اسی فاقے کے عالم میں رات کو گزارے. اللہ رب العزت نے کلام اللہ شریف میں آیت کو نازل فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی جان پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. کہنے کو کتنا آسان ہے، سننے کو کتنا آسان ہے. آج میں اور آپ صبح سے شام تک ایک دن روزہ رہ لیں، تھوڑی سی بھوک، تھوڑا سی مشقت کیا ہمارے روزے میں آ جائے، زبان سے گلے شکوے، زبان سے ہم شکایتیں کرنے لگتے ہیں، اور وہاں حضرات اہل بیت کے یہاں چولہا نہیں جل رہا، فاقوں میں روزے رہ رہے ہیں، اور اس کے بعد سائل گھر پہ آ جائے تو سائل کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو میرے اور آپ کو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. وہ تو صدقات کی بات ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں نفلی اعمال کی بات ہے. میں اور آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اور اپنے مالوں کی محبت ہمارے سینوں میں اتنی پیوست ہو چکی ہے کہ ہم اپنے مال کی محبت میں صحیح طریقے سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوا چلوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داوو مرضاکم بالصدقہ، کہ تم اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کرو، اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کرو. ہمیں صدقات نافلہ بھی اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. اسی لیے علماء کرام ایک آسان نسخہ، ایک آسان ترکیب یوں فرماتے ہیں کہ ہم روزانہ نہیں ہو رہا تو ماہانہ کم سے کم تھوڑی سی مقدار اپنی آمدنی کے حساب سے ایک حصہ متعین کریں کہ ہم اتنی مقدار اپنی آمدنی میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. عمل کر کے دیکھیں. مثال کے طور پہ کسی کی 10,000 روپے تنخواہ ہو تو وہ طے کرے کہ انشاءاللہ ماہانہ میں 500 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا. تو برکت کیا ہوگی؟ برکت یہ ہے کہ آنے والی مصیبتیں ٹلیں گی، آنے والی بیماریاں ٹلیں گی، آنے والی تکلیفیں رک جائیں گی، آنے والی پریشانیاں رک جائیں گی. ہم دوا کے نام پہ ماہانہ 5,000 خرچ کرنے خوشی خوشی تیار ہے. شوگر آ گئی، اب گولی نہیں کھاؤں گا تو میری شوگر بڑھے گی، کڈنی فیل ہو جائے گی. بی پی کی گولی کھانا ضروری ہے.
دل کا مریض ہوں تو دل کی دوائی میں نہیں کھاؤں گا تو اس کے لیے 1000، اس کے لیے 2000، اس کے لیے 3000 لگانا آسان ہے. لیکن اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے، اللہ کے راہ میں مال دیتے ہوئے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے وہ چیز ہمارے اوپر بہت گراں گزر رہی ہے. ایک نسخہ اس رمضان المبارک میں، 9 رمضان المبارک کو یہ نسخہ بتلایا جا رہا ہے. آئندہ رمضان المبارک تک عمل کر کے دیکھیں. الحمدللہ بہت تجربے والا نسخہ ہے. متعین کریں اپنی آمدنی کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا ہی ہے. ایک حصہ اللہ کے راستے میں کچھ بھی ہو جاؤ ہمیں خرچ کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر اس کی برکتیں زندگی میں نظر آئے گی. کیسے؟ کاروبار میں برکت کے ذریعے. کیسے؟ بیماریوں کو دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گی. کیسے؟ مالی مسائل دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور زندگی کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں ساری پریشانیاں کم ہوتی ہوئی ہمیں آتی ہوئی نظر آئیں گی. اس کے لیے ہم تمام کو اپنے مالوں کی صدقہ بھی نکالتے رہنا ہے. ایک تو صدقات نافلہ ہے، دوسرا زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ کے سلسلے میں اور ایک چیز کی طرف کہ ہم زکوٰۃ کے بارے میں اگر کوئی مالی مسائل ہو تو ہم ذاتی طور سے اگر ہم کو اطمینان نہیں ہے تو ہم کسی عالم دین سے رجوع ہوں، اپنے مال کے کل سرمایہ کو کسی عالم دین کے سامنے پیش کریں. اپنے انویسٹمنٹ کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنے مال نامی کو، اپنی تجارت کی چیزوں کو، اپنے سونے کو، اپنے چاندی کو، اپنے شوہر کے، بیوی کے، دونوں کے الگ الگ املاک کو ہم علیحدہ علیحدہ کریں. علیحدہ علیحدہ کریں اور علیحدہ علیحدہ کر کے باضابطہ اپنے مالوں کی پائی پائی کے ذریعے زکوٰۃ ادا کریں. 2 واقعے میرے اور آپ کی عبرت کے لیے. یہ اللہ کا جو وعدہ ہے، اگر کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا تو اس کے 2 فائدے علماء کرام نے فرمائے ہیں. ایک فائدہ علماء نے فرمایا کہ اس کا مال اگلے سال تک گھٹے گا نہیں، بڑھے گا. مال زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوگا، مال بڑھے گا. دوسرا فائدہ علماء نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر نقصان سے مال محفوظ رہے گا. دونوں کے اوپر بھی ہم تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. کوئی آدمی مال اللہ کے راستے میں زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکال لے. صحیح طریقے سے ہم زکوٰۃ نکالتے نہیں، یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ سہارنپور میں ایک ہندو وقت گزرتے گزرتے وہ مسلمانوں سے اتنے تعلق ہو چکے تھے تو ہندو نے یہ واقعہ کسی سے سن لیا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا تو اس کا مال نقصان نہیں ہوگا. تو ایک ہندو آدمی اپنے مال کی سالانہ زکوٰۃ نکالا کرتا تھا. چند دن گزرنے کے بعد میں اس کے گلی کے اندر، جو گلی تھی وہ گلی کے اندر آگ لگ گئی. اس کی گلی میں آگ لگ گئی. دوڑے ہوئے اس کے کام والے وہ ہندو بھائی کے پاس پہنچے اور پہنچ کے اس کو کہنے لگے کہ آپ کی دکان کو آگ لگ گئی، اب ساری کی ساری دکان جل کے خاکستر ہو جائے گی اور آپ کا سارا سرمایہ، سارا انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گا. تو ہندو بھائی اپنی گھر میں بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے کہنے لگا، جاؤ بھائی میری دکان کو کچھ نقصان نہیں ہو سکتا. جو دوڑے ہوئے لوگ جنہوں نے آگ جلتی ہوئی دیکھی وہ پریشان ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگ ایک دکان سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، بازو دکان میں آگ لگی، بس آپ کی دکان کو آگ لپیٹ میں لینے والی ہے. ہندو بھائی نے کہا جاؤ جا کے ماجرے کی صحیح تحقیق کر کے آؤ. وہ نوجوان دوڑے ہوئے دکان کو پہنچے تو ساری کی ساری دکان محفوظ. ہندو بھائی کن واپس آئے تو ہندو بھائی نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک مسلمان بھائی سے سنا اور میرا دل اندر سے اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا اس کا مال نقصان سے محفوظ رہے گا. جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالے گا کبھی مال میں نقصان نہیں ہوگا. کوئی آدمی زکوٰۃ نکالے آئندہ سال کسی حال میں اس کے مال میں گھٹ نہیں سکتا. اللہ نے ایک ضابطہ فرمایا، یمحق اللہ الربا
وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ نے سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کیا. زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے اللہ مال کے بڑھوتری کا وعدہ کر رہے ہیں. سودی نظام کیا ہے؟ مالدار کو اور مالدار بنانے کی چال ہے. اور صدقہ اور زکوٰۃ کا نظام یہ ہے مالدار سے پیسہ لو غریب تک پہنچاؤ، اور سودی نظام ہے غریب سے پیسہ لو مالدار تک پہنچاؤ. عقل کہہ رہی ہے سود سے مال بڑھے گا، زکوٰۃ سے صدقے سے مال گھٹے گا. اور اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو صدقہ کرو، صدقہ دو. اے ایمان والو زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو گے، صدقہ دو گے، مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. سارے معاشرے میں ساری زندگی ہر آدمی اپنے تجربے سے دیکھ لے، کبھی دینے والا وہ تنگ دست نہیں ہوا، کبھی دینے والا ضرورت مند نہیں ہوا، کبھی اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی مال ختم نہیں ہوا. تو دینے والے بننا ہے، لینے والے نہیں. اللہ کے راستے میں خوب دینا ہے، خوب خرچ کرنا ہے، اور اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. آج معاشرے میں بہت زیادہ غفلت اس معاملے میں یہ ہے کہ لوگ اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نہیں نکالتے. صحیح زکوٰۃ کیا ہے؟ صحیح زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم سارے سرمایے کو، سارے انویسٹمنٹ کو رکھیں. کتنے لوگ بڑی ایمانداری سے، بڑی دیانتداری سے بات عرض کر رہا ہوں، تاجر حلقے میں کئی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کئی ایسے لوگوں سے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کروڑوں روپے کے سرمائے، کروڑوں روپے کی جائیدادیں، کروڑوں روپے کی زمینیں بیچنے کے لیے فار سیل لگا کے رکھے ہوئے ہیں. رمضان میں وہ فار سیل والی زمینوں کی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے. تھوڑا سا مال غریبوں کو دے دیے زکوٰۃ کے نام پہ، تھوڑا سا مال خرچ کر دیے، تھوڑی سی واہ واہ لے لیے، مطمئن ہے. ہم اپنے دل کو مطمئن لاکھ کر لیں، وہ اللہ جب تک ایک ایک روپے کی زکوٰۃ نہیں دیں گے وہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. قارون دنیا کا سب سے بڑا مالدار کیا تھا؟ اتنا خزانہ، اونٹنیاں وہ اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھا کے لے جایا کرتی تھی. ایمان والا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم سنایا. کیا ایمان والو زکوٰۃ نکالنی ہے؟ مال کی محبت جب دل میں ہوتی ہے، اللہ نے اتنا مال دینے کے باوجود قارون نے کیا کیا؟ چال زکوٰۃ سے ادا کرنے سے ہیلے بہانے تلاش کرنے لگا. بہت سارے لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دل میں نیت ہوتی ہے زمین کو بیچنے کی، گھر کو بیچنے کی، اور جیسے ہی زکوٰۃ کی بات آتی ہے ابھی ہم کو زمین نہیں نکالنی ہے، بعد میں دیکھیں گے. ہیلے بہانے، یہ مال کی محبت دلوں میں ایسی ہے. اللہ ہم تمام کو مال کی محبت سے اللہ میری آپ کی تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. مال کی محبت کی وجہ سے ہیلے بہانے کرتے ہیں. تو قارون نے کیا کیا؟ قارون نے مال کی محبت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، قوم کو ورغلایا کہ اے لوگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ جو ہم پہ فرض کر رہے ہیں یہ خدا کا کوئی فرمان نہیں ہے، یہ تو اپنے لیے مال کو جمع کر رہے ہیں. چال چلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی. قارون نے تہمت لگائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قارون کے اس چال سے، اس مکر سے، اللہ نے قارون کے مکر سے حضرت فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اور قارون کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا. اختیار کیا دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گا اللہ نے کہ اے موسیٰ تم قارون کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا ہے زمین تو قارون کو اس کے خزانے سمیت دھسا دے. قارون اس کے خزانے سمیت زمین میں دھس رہا ہے، حضرت موسیٰ سے فریاد مانگ رہا ہے اے موسیٰ مجھے بچا لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑے دل برداشتہ تھے، حضرت موسیٰ پہ تہمت لگا دی تھی زنا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا ہے زمین دھسا دے. قارون خزانے اور مال سمیت سارا کا سارا زمین میں دھس دیا.
سارا کا سارا زمین کے اندر قارون خزانے سمیت دھس دیا. قارون کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا. قارون کی دولت صفحہ ہستی سے مٹ گئی. قارون قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشانہ عبرت بن گیا. مال کام نہیں آیا, دولت کام نہیں آئی, رتبہ کام نہیں آیا, اسٹیٹس کام نہیں آیا, کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. کام آنے والی چیز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں زکات فرض ہے, زکات دینا. اسے کسی کو چھٹی نہیں مل سکتی. بہت معاشرے کے اندر زکات کے سلسلے میں بہت زیادہ سستی, بہت زیادہ کاہلی, بہت زیادہ لاپرواہی کا لوگ شکار ہیں. تو ہم انویسٹمنٹ کے پلاٹس, فار سیل والے فلیٹس اور جو کچھ ہمارے سرمایے کو, جو کچھ ہمارا انویسٹمنٹ ہے, اگر ہمارے دل میں کوئی چور نہیں ہے, ہمارے دل میں کوئی چور نہیں ہے, ہم اللہ کی راہ میں صحیح طریقے سے زکات نکالنا چاہ رہے ہیں, ہم کسی عالم دین سے رجوع ہو جائیں, کنسلٹ ہو, ان کے سامنے سارا کا سارا کھول کے بیان کریں. اسی طرح رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے, زکات دینی ہے. اسی طرح صدقہ فطر, صدقہ فطر کے سلسلے میں الحمدللہ بہت سارے لوگ, صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ روزوں کا ایک کفارہ ہے. روزوں کا کفارہ صدقہ فطر ہے. اور وہ صدقہ فطر عیدگاہ جانے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا گیا. وہ صدقہ فطر کیوں نکالنا ہے؟ تاکہ جو رمضان المبارک کے اندر جو شہر المواسات, غمخاری کا مہینہ, جس کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید کے دن ہمارے ساتھ ہمارے غریب, مسکین, ضرورت مند بھائی ہمارے ساتھ خوشی کے اندر شریک ہو جائیں. تو یہ شریک ہونے کے لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کس کے اوپر فرض کیا؟ جن لوگوں پہ زکات فرض ہے ان کے اوپر صدقہ فطر بھی فرض ہے. اب صدقہ فطر کس کو دینا ہے؟ جس کو زکات دی جا سکتی ہے ان کو ہی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر میں دو چیزوں سے استثناء. پہلی چیز, صدقہ فطر وہ چھوٹے بچوں کی طرف سے, اور جو عاقل نہیں ہے, جو ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں گھر کے ایک ایک فرد کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ہے. تو الحمدللہ تقریباً لوگ صدقہ فطر کے بارے میں صدقہ فطر نکالتے ہیں, لیکن صدقہ فطر کو جہاں ادا کرنا ہے وہ ادا کرنے کے معاملے میں کوتاہی ہے. وہی ہم بغیر تحقیق کے جو کوئی سوال کرنے آ جائے اس کا کتنا وہ ضرورت مند ہے, وہ محتاج ہے, یا اس کو دینا ہے یا نہیں ہے, ہم بغیر تحقیق کے اٹھا کے دے دیتے ہیں. ہم بہت سارے اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں, بہت سارے اپنے خاندان میں ہم دیکھیں کتنے قریبی رشتہ دار قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں. لا یسألون الناس الحافا, اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو لوگوں سے شرمندگی کے مارے سوال نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینے کا حکم. پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے دن باہر نکل رہے ہیں, ایک یتیم بچے کو دیکھا رو رہا ہے راستے کے کنارے. پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس یتیم بچے نے کہا میرے امی اور ابو نہیں ہیں. اگر میرے امی اور ابو ہوتے تو میں بھی سب کی طرح نئے کپڑے پہنتا, عید کی خوشیوں میں بھی شریک ہوتا. پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیم بچے کو پکڑے, اس کو اپنے گھر کو لائے. حضرت امی جان کو حکم دیا کہ بچے کو نہلاؤ, دھلاؤ اور نئے صاف ستھرے حسن حسین کے کپڑوں کو پہناؤ. اس بچے کو کہا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہارا ابو بن جاؤں؟ اس بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور اس بچے کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی. یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیم کو اپنے ساتھ عیدگاہ کو تشریف لے جا رہے ہیں. کیا ہے یہ کیا ہے پیغام؟ یہ کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ دینے میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو, اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کا ہم خیال رکھیں. اچھے عزت دار گھرانے کے عزت دار لوگوں کے سامنے سوال نہیں کر رہے, وہی پھٹے پرانے کپڑے, وہی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ان کا قریبی رشتہ دار وہ صاحب ثروت, وہ سیٹ, وہ مالدار, لوگوں میں واہ واہ بٹورنے میں, لوگوں میں
واہ سمیٹنے میں لوگوں میں 1000 کٹس تقسیم کر رہا ہے، لوگوں میں 500 کٹس تقسیم کر رہا ہے، لوگوں میں لائن لگا کے لوگوں کو زکات کی رقم بانٹ رہا ہے، لوگوں میں صدقہ خیرات بانٹ رہا ہے، لیکن قریبی رشتہ دار کے اوپر خرچ کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ تو ہم کیا کرنا ہے؟ صدقات کے سب سے زیادہ اولین حقدار قریبی رشتہ دار ہے۔ قریبی رشتہ دار میں بھتیجا ہے، بھانجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے۔ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان قریبی رشتہ داروں کو تلاش کر کے ان تک زکات کی، صدقے کی رقم پہنچانا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں، دلوں میں ایک سوال کھٹکتا ہے کہ بھئی ہم زکات کی رقم دے رہے ہیں تو کیا زکات کی رقم بول کر دینے سے زکات ادا ہوتی ہے یا زکات کی رقم بغیر بول کے بھی دے سکتے ہیں؟ عام طور سے لوگوں کو جھجک اس لیے بھی ہوتی ہے کہ رشتہ دار کو زکات کی رقم دینا نہیں چاہتے اور رشتہ دار لینا نہیں چاہتے۔ تو علماء نے صراحتاً یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ زکات کی رقم دیتے ہوئے زکات کی رقم کی صراحت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم زکات کی نیت کر لیں اور نیت کر کے زکات کی رقم دے دیں تو بھی زکات ادا ہو جائے گی۔ زکات کی رقم کو ہم اپنے رشتہ دار کو ہدیے کا نام بول کر دے دیں، لیکن دلی اعتبار سے زکات کی نیت کر لیں تو بھی زکات کی رقم ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح زکات کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ہم کسی کو تملیک کرنا، مالک بنانا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مجھے بہت سارے لوگوں کے پاس سے قرضہ آنا ہے، کیا میں قرضے کے بدلے میں زکات کی رقم رکھ لوں؟ کیا اس کی گنجائش ہے کیا نہیں ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے زکات کی رقم وہ قرضدار ہے، اس کو قرض کی صورت میں ہم منع نہیں کر سکتے کیونکہ مالک بنانا ضروری ہے۔ وہ پہلے سے اس مال کا مالک بنا ہوا ہے، ہم نے دوسرا معاملہ اس کے ساتھ کر کے رکھا ہوا ہے، تو ہم اس طرح صرف نیت کر کے اپنی زکات کی رقم کو مائنس نہیں کر سکتے۔ ایک صورت یوں ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو پیسے ادا کر دیں، اس کو مالک بنا دیں، پھر چند دن کے بعد میں، چند وقت کے بعد میں، وقت گزرنے کے بعد میں پھر اپنے رقم کا مطالبہ کر لیں۔ اسی طرح زکات کی رقم وہ مالک بنانا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ وہ افطار پارٹی کرا دیتے ہیں 500 آدمی کی، 1000 آدمی کی، تو افطار پارٹی کرانے سے زکات کی رقم ادا نہیں ہوتی کیونکہ زکات کی رقم میں مالک بنانا ضروری ہے، افطار پارٹی میں لوگ مالک نہیں بنتے۔ اور اسی طرح زکات کی رقم تعمیرات میں، مساجد میں زکات کی رقم نہیں دے سکتے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں بھی مغالطے کا شکار ہیں۔ زکات کی رقم دینے کے لیے مسلمان مرد عاقل، عورت اور مرد کے اوپر جو صاحب نصاب ہے زکات دینا ہے۔ زکات کے مصارف 8 بیان کیے گئے، 8 میں سب سے اولین حقدار وہ قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ داروں کے بعد موجودہ دور میں مدارس اسلامیہ جو دین کے مضبوط قلعے ہیں، جہاں سے دین کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے، جہاں سے دین محفوظ ہوتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اللہ نے فرمایا قرآن نازل ہوا، قرآن کی حفاظت کے گڑھ کون سے ہیں؟ مدارس اسلامیہ۔ اس زمانے میں جتنی ناپاک نگاہیں اور جتنی تعصبانہ نگاہیں اور جتنا حکومت میں یہ مدارس اسلامیہ چب رہے ہیں، کوئی اور چیز نہیں چب رہی، اور جتنا دھیرے دھیرے یہ مدارس کی تعلیمی معیار اور ان کے مدارس کے اندر جتنی تنزلی اور جتنا مدارس کے اندر بھیجنا دینی تعلیم کے بارے میں رجحان ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے، اتنے ہی زیادہ مدارس کے اوپر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ آج نارتھ انڈیا میں دھیرے دھیرے وہ شکنجہ کسنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو ہماری یہ ایمانی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مدارس اسلامیہ کے اندر دل کھول کر تعاون فرمائیں، صدقے کے ذریعے، زکات کے ذریعے سے، اور جو تعاون ہمارا ہو سکتا ہو ہم ضرور مدارس کے اندر تعاون کریں۔ اور اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی نیت کریں۔ یہ اعلیٰ درجے کی بات، یہ اللہ کا کلام، یہ ہادی، مہدی، شافع، مشفع
یہ نزول قرآن کا مہینہ، جس نزول قرآن کے مہینے کی برکت سے میں اور آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے پاک کلام کی برکت ہے۔ تو ہم ارادہ کریں، مدارس مضبوط ہوں گے، ہم اپنے اولاد کو مدارس کے حوالے کریں گے۔ بہت لوگ کہتے ہیں مدارس میں ڈالیں گے، بچہ کیا کھائے گا، کیا پہنے گا؟ کھلانے والی ذات اللہ کی، پلانے والی ذات اللہ کی۔ حضرت ابو یوسف رحمت اللہ علیہ واقعہ مشہور ہے، بچپن میں جب مدرسے میں دینی تعلیم پڑھنے کے لیے گئے تو ان کے ماں باپ کو کسی نے پوچھا، آپ بچے کو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، بچہ کیا کھائے گا، کیا پہنے گا؟ ایک وقت گزرا، حضرت ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑے اونچے مقام پہ پہنچایا، قاضی القضاء بنے۔ فالودہ اس زمانے کی سب سے مہنگی ڈش تھی، وہ فالودہ کھا رہے تھے۔ وہ ایک سوال کرنے والے جس نے سوال کیا تھا وہ حضرت ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آئے تو ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دینی تعلیم کی برکت سے اللہ مجھے وہ کھلا رہے ہیں، وہ پہنا رہے ہیں جو وقت کے اچھے اچھے مالدار نہیں کھاتے، نہیں پہنتے۔ تو اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے، اللہ کے کلام سے، دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ الحمدللہ یہاں مدرسہ مدینۃ العلوم میں ایک دینی تعلیم، دینی ادارہ حفاظ کرام کو تیار کرنے کے لیے الحمدللہ بڑی کوششوں سے ایک دینی ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ کوشش ہو رہی ہے ایک مضبوط ادارہ ہمارے اپنے حلقہ مشیر آباد کے اندر ہو، تو ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم گھر کے افراد میں ایک فرد کو کم سے کم دینی تعلیم کے لیے وقف کریں، حافظ بنانے کے لیے وقف کریں۔ حافظ بنائیں گے، قیامت کے دن اللہ پاک ایک ایسا تاج پہنائیں گے، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی، لوگ پوچھیں گے کس کو تاج پہنایا گیا، کس عمل کی بنیاد پہ پہنایا گیا، اس کی کیا فضیلت کی وجہ سے پہنایا گیا؟ تو بتلایا جائے گا کہ یہ بچہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ تو حافظ قرآن کے والدین کو یہ مقام، تو حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ ہمارے دلوں میں اللہ کے کلام کی وہ عظمت نہیں، اللہ کے رسول کے کلام کی وہ عظمت نہیں، دین کی وہ عظمت نہیں، دین کی وہ محبت نہیں۔ اب وہ اعلیٰ بات ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم دینی مدارس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں، عظمت کی نگاہ سے دیکھیں۔ وہ دین کے قلعے ہیں، آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے گڑھ ہیں۔ تو ہم ضرور اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا کچھ سرمایہ مستحق اداروں میں پہنچے، مستحق اداروں میں پہنچے۔ تحقیق کریں، تحقیق کر کے مستحق اداروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور جو حضرات کو زکوٰۃ کے تعلق سے اگر کوئی سوال یا جواب ہو تو الحمدللہ مفتی عبدالستار صاحب دامہ اقبالہ ان کا ایک چینل بھی ہے، اور اپنے گھر کے محارم کے ذریعے سے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل کو پوچھ کے اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کریں، اور اس بات کی حد درجے کوشش کریں کہ ہم اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ مکتب اور مدرسے کے لیے جس میں نادار اور مستحق طلبہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جاتے ہوئے فراغ دلانہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ اسی طرح انشاءاللہ اس جمعرات کو مسجد حمزہ میں خواتین کا اجتماع ہوگا صبح 11:30 بجے سے۔ مفتی شعیب صاحب دامت برکاتہم کا ایمان افروز خطاب ہوگا۔ تمام مستورات سے ادباً التماس ہے کہ اپنے تعلق رکھنے والے خواتین میں اس بات کو چلائیں۔ ٹھیک انشاءاللہ 11:30 بجے بیان چالو ہوگا، تمام خواتین پہنچنے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار بھی 11:30 بجے سے 1 بجے تک دینی پروگرام ہوگا، یہیں پر مدرسہ مدینۃ العلوم میں اہتمام سے پہنچنے کی فکر کریں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم اجعلنا من الراشدین واجعلنا من عبادک الصالحین۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ پاک ہم یقیناً گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، جیسے بھی ہیں اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے جان کر کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما۔
اے پیارے اللہ، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں، دیکھتے دیکھتے بابرکت مہینہ زندگی میں آیا اور اے اللہ پاک رمضان المبارک کے 9 ایام دیکھتے دیکھتے گزر گئے۔ اے پیارے اللہ، بڑی لاپرواہی بڑی غفلت سے گزر رہے ہیں، اے اللہ پاک ہماری غفلت کو لاپرواہی کو معاف فرما، ہماری غفلت کو لاپرواہی کو معاف فرما، غفلت کو لاپرواہی کو معاف فرما۔ جتنے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے ہیں اے اللہ پاک ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما، ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما، قیام لیل کو قبول فرما، تہجد کے پڑھنے کو قبول فرما، قرآن پاک کی تلاوت کو قبول فرما، تراویح کے پڑھنے کو قبول فرما۔ اے پیارے اللہ، رمضان المبارک کے بقیہ ایام کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، رمضان المبارک کے بابرکت ایام کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، بازاروں کی رونقوں کو باباد کرنے سے ہمیں ہر ایک کی حفاظت فرما، ایک ایک لمحے کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، آپ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے ہر ایک کو معاف فرما، ہر ایک کو معاف فرما۔ اے پیارے اللہ، اتنا ہم اگر اے اللہ کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اے پیارے اللہ وہ ہاتھ وہ خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے، ہچکچاتا ہے۔ اے پیارے اللہ، آپ تو اے اللہ داتاؤں کے داتا ہیں، آپ وہ ہیں جو مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اے پیارے اللہ، ہم اعمال کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتے، اے پیارے اللہ ہم اس پیارے نبی کے امتی ہیں جس پیارے نبی نے ہمیں رات کی تنہائیوں میں مانگا، اس پیارے نبی کے امتی ہیں جو روز محشر قیامت کے دن سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، اس پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے میں اے پیارے اللہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے پیارے اللہ، آنکھوں کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، کانوں کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، زبان سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ اے پیارے اللہ، جان کر کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے لغزشوں کو معاف فرما۔ اے پیارے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، اے پیارے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سایہ عاطفت کو تادیر قائم دائم فرما، ان کی ہر بیماری کو شفائے کلی بنا دیجئے۔ اے پیارے اللہ، ان کے سایہ عاطفت کو تادیر قائم دائم فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، سارے بستی کے اندر دین کی ہواؤں کو چلا دیجئے، دین کی فضاؤں کو چلا دیجئے۔ اے پیارے اللہ، مائیں بہنیں گھریلو کام کاج چھوڑ کر روزے کی حالت میں اے پیارے اللہ آپ کی محبت میں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے سننے کو قبول فرما۔ اے پیارے اللہ، ہاتھ پھیلا کے بیٹھی ہوئی ہیں، اے پیارے اللہ ان کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، ان کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ جو قرض کی لائن سے پریشان ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، جو گھریلو اعتبار سے پریشان ہیں ان کے گھروں میں چین سکون عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، ہم نے بہت کم مانگا، آپ کی شان بہت نرالی ہے، اے پیارے اللہ آپ اپنی شایع نشان ہمیں تھرے کو عطا فرما دیجئے۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔